یہ جو پاک بھارت اسکرمش ہوئی ہے یہ صرف دو ممالک کی لڑائی نہیں ہوئی ہے بلکہ دنیا کے دو حصوں کی ٹیکنالوجی وارفیئر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایڈوانسمنٹ ہیں ان کی بھی لڑائی یہ ہوئی ہے. نمبرز کی لڑائی ہوئی ہے دونوں کے یس ایبسلیوٹلی. تو اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اٹس اے پلیزر ٹو انٹروڈیوس ٹو یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب, سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بگن آور کنورسیشن وتھ فرسٹ کانگریچولیٹنگ یو ایز این ایکس سولجر کہ پاکستان نے بہت ہی زبردست کارکردگی دکھائی ہے. تینوں مسلح افواج نے عوام شانہ بشانہ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا پہلے آپ سے تھوڑا سا کمنٹ اس پہ لازمی میں لینا چاہوں گا اینڈ دین آئی ووڈ لائک ٹو فارشلی اسٹارٹ آور ڈسکورس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بول ٹی وی پہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ جو جنگ جس طریقے سے ختم ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کے بعد بہت بڑی پیشہ ورانہ مہارت جو ہماری فورسز کی ان کی جو تھی اور جس بہادری کے ساتھ وہ لڑے ہیں اور جیسے پوری قوم کٹھی ہو گئی, یہ ان سب کا ہی ایک نتیجہ ہے جو آج ہم بڑے فخر کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. یس ایبسلیوٹلی. اوکے سر, ناؤ دیر آر ٹو تھنگس. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ خطے میں اب جب یہ ہو چکا ہے اور بھارت ٹیسٹ کر چکا ہے پاکستان کو اور پاکستان نے اس کو بھرپور رپلائی دے دیا ہے, بیلنس آف پاور اس ریجن میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دا کمنگ ایئرس ناؤ؟ دیکھیں, پچھلے کوئی 15-20 سال سے ہمارے سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی اور جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے وہ بھی, جتنے لوگ ویسٹ سے پاکستان آتے ہیں جو باقی ملکوں کے نمائندے ہیں, ان سب سے ایک بات یہ کرتے رہے ہیں کہ جو خطے میں توازن ہے, یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ توازن آتا ہی تب ہے جب کہیں نہ کہیں فورسز میں برابری ہو, یا وہ دوسری طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ ہے ایک فنکشن بیلنس آف پاور کا. اگر تو کسی بھی دنیا کے خطے میں جو پاور ہے, خاص طور پہ ملٹری پاور, اس میں ایک توازن ہو تو وہ ایک گارنٹی ہے امن کی بھی, اور وہ ایک گارنٹی ہے جس توازن کی اور بیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی سٹیبلٹی کی. لیکن جب بھی یہ بیلنس آف پاور اور جب جو دو ایسے ملک جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اس کا اگر روایتی ساز و سامان میں یعنی کنونشنل ویپنری میں, کنونشنل فورسز میں یہ بیلنس ڈسٹرب کریں گے آپ, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امن خراب ہوگا اور سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک خواب رہ جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں, بہت بات چیت اس پہ ہو چکی ہے, مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ 10-15 سال 20 سال میں بھارت کو دیا گیا خاص طور پہ مغربی ممالک کی وجہ سے, اسے ایک کنونشنل فورسز میں ایسیمیٹری آئی, ایک جو ایک تھوڑا بیلنس تھا وہ ڈسٹرب ہوا, اور اس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ جب کنونشنل فورسز میں ایسیمیٹری ہو اور لیڈرشپ ویسی ہو جیسی اب ہر جگہ بات ہو چکی ہے, تو پھر کئی دفعہ برے فیصلے ہوتے ہیں, کئی دفعہ غیر ضروری رسک لے کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں, اور جس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے لوگوں کو دونوں طرف اور باقی دنیا کو بھی. ٹھیک ہے. ایک اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے. یہ اس وقت جو بھی کچھ ہوا ہے جس میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, ہم نمبرز میں ان سے کم تھے, ہم دیکھا جائے تو ہمارا دفاعی نظام ان سے مختلف ہے, انہوں نے سالہ سال اربوں خربوں روپے لگایا اپنے ڈیفینس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں, لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہزیمت کا, ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو پاکستان کی ریسنٹ وکٹری ہے, اس کو ہم جب بیلنس آف پاور یا پاور میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھیں؟ اس وقت جو پاور ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ نظر آئی آفٹر دس, اور یا اب جب ہم نے ہرا دیا ہے, انڈیا کو جواب دے دیا ہے, تو اب بیلنس آف پاور مینٹین ہوا ہے؟ لیکن جو بیلنس آف پاور ہے نا, ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ہم آپ کے ویورز کو بیٹھ کے یہاں اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن سمجھانے لگتے ہیں. جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اب آپ کی جیت ہوتی ہے جنگ میں تو وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے, وہ انمٹ ہے, وہ رقم ہو جاتی ہے.
لیکن جو حالات چل رہے ہوں دو ملکوں میں، اس میں چاہے ڈیفیٹ ہو چاہے وکٹری ہو، وہ ہوتی ٹرانزٹری ہے. اس ڈیفیٹ یا وکٹری کے بعد آگے کیسے چلتے ہیں وہ دونوں ملک، کیا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں ایک دیر پا امن میں یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا کی لیڈرشپ کا بھی اور پاکستان کی لیڈرشپ کا بھی یہ سیز فائر کا مان لینا ایک دانشمندانہ اور بڑے دلیرانہ فیصلہ ہے. یہ بہت کریجیس ڈیسیژن ہے. دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں جو جیت رہا ہو اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہار رہا ہو اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جیت ہار سے ہٹ کے اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی کل میں ایک دو پریس کانفرنسز میں بھی سوالات دیکھ رہا تھا. میرے اپنے جاننے والے بہت مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تھی تو الفتح 1-2 کو جو کیا، جو نتیجہ حاصل کیا، اس کے ساتھ باقی جو ہتھیار استعمال ہو رہے تھے اس 26 جگہوں پہ اٹیک کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا، تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ صحیح. ہمارے ہاں چند لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں. صحیح. اب بھارت میں دیکھیں، ان کے میڈیا کو فالو کریں، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیوں مانا سیز فائر. یہ اچھی سوچ نہیں ہے. یہ اچھی سوچ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کو شاید مکمل سمجھ نہیں ہے کہ اس کے آگے اگر چلتے رہتے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح بھی. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو ایسی دو نیشن سٹیٹس جن کے پاس نیوکلیر ویپن ہیں، ان میں اگر جنگ ہو جائے تو نہ کوئی جیتنے والا رہے گا نہ کوئی ہارنے والا رہے گا. دیر آر نو ونرز اور لوزرز ان دیٹ کائنڈ آف. تو میں تو اپیل کروں گا دونوں طرف. مجھے پتا ہے ادھر چینل ہمارے نہیں دیکھے جا رہے، لیکن چلو کہیں یوٹیوب سے دائیں بائیں سے لوگ دیکھتے ہیں. وی پی این لگا کے سر دیکھ رہے ہیں. اوکے، تو ہمارے لوگوں کو اور ادھر بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں. اگر 193 ممبر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان میں سے میجورٹی، میں ایگزیکٹ نمبر نہیں کہتا لیکن میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ مشرق کی طرف چل رہے ہیں. ہم کیوں مغرب کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل. کون سا دنیا کا لیڈر ہے جس نے اپریشیٹ نہیں کیا؟ کون سا دنیا کا انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا پاکستان نے اور انڈیا نے سیز فائر کر؟ کیونکہ وہاں سمجھ ہے، وہ یہ کام کر چکے ہیں، لڑ چکے ہیں بہت، اور ان کو پتہ ہے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. تو ہمارے لوگوں کو بھی ٹھنڈے دل سے، اور ادھر بھی انڈیا کی سائڈ پہ بھی ٹھنڈے دل سے ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے کہ بات جاری رہنا چاہیے. اس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ وار کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز دونوں طرف جانے تو معصوم جاتی ہی ہیں، اینڈ دین جب دونوں نیوکلیر پاور ہوتی ہیں تو نقصان کا آپ کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے. جنرل سی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم اس سیز فائر کو دیر پا ام میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نہیں، اب یہ ہمارے اور بھارت کے اوپر ہے. سو وین اٹ کمز ٹو دیر پا امن، دیٹ از لنکڈ ٹو دا کشمیر ایشو، اور موسٹ ریسنٹلی دیٹ از لنکڈ ود دا واٹر ایشو جو کہ بھارت نے اس وقت کیا ہوا ہے، آلدو کہ وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. سو پاکستان از ایٹ اے پاورفل پوزیشن رائٹ ناؤ آفٹر آل دس اسکرمش. ڈو یو تھنک ناؤ کہ آفٹر ٹرمپس بیان جو انہوں نے کشمیر کا نام لکھ دیا اپنے ٹویٹ میں، اب یہ مسئلہ فائنلی حل ہو سکتا ہے، دا کشمیر تھنگ اینڈ دا واٹر تھنگ، سو دیٹ دونوں نیشن سکون سے رہ سکیں؟ دیکھیں، 8 دہائیوں کی جو نفرتیں ہیں وہ تو ایک شب میں نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اب تک تو بہت اچھا رول پلے کیا ہے اس کانفلکٹ میں، بہت مثبت رول پلے کیا ہے. آگے جا کے وہ کتنا اثر انداز ہوں گے دونوں ملکوں کی پالیسی کے اوپر، دونوں ملکوں کے رویوں کے اوپر، یہ بھی کہنا مشکل ہے. کیونکہ وہ بھی بہت پیچیدہ معاملہ ہوگا کہ وہ درمیان میں رہ کے چلیں کسی ایک سائڈ کے طرف، وہ ذرا بھی آگے تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. تو وہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے. صحیح. لیکن جو بیچ میں بیٹھ کے ثالثی کرانے والا ہے وہ کوئی بھی ہو، بنیادی ذمہ داری لیڈرز کی دونوں طرف اور لوگوں کی ہے دونوں طرف، کہ انہوں نے اس سے پہلے ہم فیل ہو چکے ہیں اس سیز فائر کو ایک دیر پا امن میں کنورٹ کرنے میں، اور ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ، اب سب کو پتہ ہے. تو here is an opportunity. Both sides have to think of the people. دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے کہ آگے دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں رہ گئے ہیں پیچھے، اور کیچ اپ کرنا ہے.
جو وقت ضائع ہو گیا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. دس آلسو برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن, اور وہ یہ کہ ڈی جی ایم اوز کی ملاقات, یہ ملاقات اس وقت جو اب سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد بہت اہم ہے. آئی وانٹ ٹو آسک کہ دونوں طرف کے ڈی جی ایم اوز کا مینڈیٹ کیا ہے, اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا جو سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیے اس پہ ایک واضح پوزیشن آپ کو مل گئی تھی کل رات ڈی جی آئی پی آر کی پوزیشن میں, پریسر میں. وہ کیا بات کریں گے؟ جو سیز فائر کی امپلیمنٹیشن ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آج تک جتنی جنگوں میں سیز فائر سیاسی سطح پہ یا اوپر والی سطح پہ جب اس پہ رضامندی ہو جاتی ہے تو 2-3 ہزار کلومیٹر کے ایریا میں جنگیں لگی ہوتی ہیں, تو اس کو پھر آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کیا تو اوور نائٹ نہیں ہوتا. اور میں یہ کہوں گا کہ جب سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس رات کو اور اگلی صبح کو کافی چلتا رہا دونوں طرف سے, اس طرف سے آغاز ہوا اور اس طرف سے بھی رسپانس چلتا رہا, خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ. لیکن اگلے 24 گھنٹے میں بہت فرق پڑا ہے, اور میں کہتا ہوں یہ بھی دونوں سائڈ کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنا زیادہ وہ جذبات, اتنے زیادہ لوگوں کا پریشر, اتنے زیادہ پیچیدہ حالات میں دونوں سائڈز کی ملٹریز نے بڑے ہی تھوڑے ٹائم میں, قلیل وقت میں اس سیز فائر کو آلموسٹ امپلیمنٹ کر لیا. تو آگے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بات چیت کیسے ہوگی, کس جگہ ہوگی. جو ایگریمنٹ ہوا ہے, وربلی ہوا ہے یا تحریری طور پہ, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس میں جو چیز, جو سٹیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوں گے ان سٹیپس پہ بات چیت کریں. آلسو سعید صاحب, بہت سارے تجزیہ, جب ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو بہت سارے تجزیہ کار ہمارے اپنے ملک میں سے اپنا آبویسلی انالیسز اس پر پیش کریں. اینڈ ایز یو سیڈ کہ یہ ایک ڈیکیڈز پرانا مسئلہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ 1 یا 2 دن میں, اینڈ اس کے بہت سارے ڈائلاگ کے راؤنڈز ہوں گے جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف اینڈ کر رہے ہیں یا کس طرف ہم انکلائنڈ ہیں. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک, جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت 2025 میں, ہم جب مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں, واٹ آر وی لوکنگ ایٹ, کیا حل ہے مسئلہ کشمیر کا دیٹ پاکستان وانٹس ٹو پٹ فارورڈ؟ اچھا, یہ چونکہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو اس کی ثالثی کر رہا ہے وہ بالکل ایک طرف اپنا وزن نہیں ڈالے گا اس کے حل کے لیے. جو آپ نے دوسرے سوال میں بھی بات کی تھی کشمیر کے بارے میں, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جو سو کالڈ پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آخری انسیڈنٹ نہیں تھا, یہ اس کے بعد بھی ہوں گے. اوکے, وہ کیوں ہوں گے اس کے بعد؟ آپ 10 ملین کی 11 ملین کی آبادی کو کراچی میں رکھ لیں اپنے پاس, یا لندن میں رکھ لیں, یا لاہور میں رکھ لیں, اور 1989 سے 2025 تک 46 سال, اس سے پہلے بھی کوئی ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن خاص طور پہ 1989 کے بعد ہر 10-12 مرد عورتوں پہ ایک فوجی ہے. اگر آپ تناسبت سے دیکھیں کہ کیا تعداد ہے آبادی کی اور کیا تعداد ہے وہاں آرم فورسز کی اور پیراملٹری فورسز کی. ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کی اجازت بھی اپنی مرضی سے وہ جا نہ سکیں. وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی ہر چند سال بعد میس گریوز ڈسکور کرے, میس ریپس ڈسکور کرے. ایک دوسرے درجے کے شہری کی زندگی سے بھی ابتر زندگی وہ گزار رہے. تو آپ دنیا کے کسی شہر میں 10-11 ملین کی پاپولیشن کو ان حالات میں رکھیں, اور پھر جب 2019 کے بعد سے اب تک اور اس کو سخت کر دیں, تو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ وہاں پہ جو وہاں نوجوان لڑکے خاص طور پہ ہوں گے, جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے اس فورس کو جس نے اس کو آکوپائی کیا ہوا. اور اگر اس کو کہیں چاند ہتھیار مل جائیں گے تو وہ اٹھا کے لڑنا شروع کر دیں گے. اگر کسی کو کوئی بارود ملے گا تو وہ یا خود پھٹ جائے گا یا کہیں لگا دے گا ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور دنیا میں ہوتا ہے ایسا, اس دنیا میں لارجسٹ اوپن پریزن ہے. تو یہ ان حالات کی وجہ سے کوئی ان کو باہر کی سپورٹ نہیں چاہیے اس کام کے لیے. تو ان حالات کی وجہ سے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ بھارت میں بھی اور دنیا میں وہ جو لوگ
ایک دم سے یہ ہمیں کوشچن شروع کر دیتے ہیں کچھ آرگنائزیشن کے بارے میں ماضی کی. مجھے بھی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جس بھی انٹرنیشنل میڈیا چینل پہ بات کریں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں ایک پرانے نیریٹو کی طرف. تو ان چیزوں کو بھول جائیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کنڈیشن کیا ہے جس میں کشمیر رہ رہے ہیں, اور وہ کنڈیشن آپ دنیا میں کہیں بھی کریٹ کر دیں تو وہاں امن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ان بالکل کنڈیشنز کو بدلنا ہوگا. اور یہ مجھے میری ناقص رائے میں امریکہ سالسی کر رہا ہو یا اور کوئی سالسی کر رہا ہو, الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نکلے گا دونوں سائڈ پہ, پولیٹیکل ول پہ, لیڈرشپ کے لیول پہ, اور ایبسلیوٹلی. دونوں سائڈ میں رویوں میں تبدیلی سے, معاشرتی سائڈ پہ. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ جنرل سعید, کمنگ بیک ٹو دا اسکرمش, یہ جو ہوئی ہے جنگ, یہ ایک روایتی جنگ نہیں تھی جس طریقے سے لڑی گئی, آلدو کہ اب سال 2025 میں کہیں بھی روایتی طریقے سے جنگ تو نہیں لڑی جا رہی نا. جنگ لڑنے کے طریقے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. دین اس پہ انفارمیشن وار, دا 5th جنریشن وار اینڈ آل. دین کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو بیٹل فیلڈ تھی, بیٹل فیلڈ واز انڈیا ورسز پاکستان, بٹ دا بیٹل آرمامنٹس ور دوز آف ادر کنٹریز جو کہ یہاں پہ ہو رہے تھے, اور اس میں ان ممالک کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کہ فرانس اور رشیا کے جنہوں نے بھارت کو دیے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور 2 cents آن دا غیر روایتی جنگ جو ہوئی ہے, کس طریقے سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں. اچھا, رات میں نے بھی, ہم سب نے وہ پریس کانفرنس پوری تفصیل سے سنی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی, اگر آپ ماضی میں جائیں تو پچھلے چند 1-2 دہائیوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ تینوں فورسز بیٹھ کے ایک ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے شیئر نہ کی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور اپنے لوگوں سے. اتنے اس سے زیادہ اس میں تو مزید تفصیلات اور کیا ایڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جنگ ہوئی کیوں تھی. دیکھیں, ایک ملٹری جینیس تھا نا نپولین, وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب آپ اپنے دشمن کو اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو جو بھی اس کی صلاحیت ہے, اگر آپ کے جائزے میں غلطی ہو جائے آپ سے, اور آپ اس سے بڑھ کے کہیں اس کی صلاحیتوں کو نوٹ کر لیں اپنے پاس, تو تب بھی آپ کو نقصان ہوگا. اور جو اس کی ایکچوئل صلاحیت ہے اس سے بہت نیچے رکھ آپ کے خیال آ جائے ذہن میں کہ نہیں اتنی نہیں, اس سے بہت کم ہے, پھر بھی نقصان ہوگا. اس کو وہ کہتا تھا کہ انڈر ایسٹیمیٹنگ دی اینیمی از ایز ڈینجرس ایز اوور ایسٹیمیٹنگ دی اینیمی. ٹھیک, تو یہ انڈر ایسٹیمیشن تو ہوئی ہے انڈیا سے ہر سطح کے اوپر. دوسری بات جو بہت زیادہ ملٹری سرکلز میں, ملٹری لٹریچر میں پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ if you want to avoid war, full scale war, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ be prepared for the war and have it as an option on your table. Yes, yes, very وہ well. جب وہ کود پڑے اس میں, تو ان کو پہلے 10 گھنٹے میں جب پاکستان کی رسپانس گئی تو ان کو پتا چل گیا یہ بہت پریپیئرڈ ہے. 6-7 کی رات کو بھی پتا چل گیا جب 5 جہاز گر گئے, لیکن وہ پھر مصمم ایک ان کا یقین بن گیا کہ یہ تو بہت پریپیئرڈ ہے, اس لیے وہ اس میں سے ایگزٹ کیے. ٹھیک, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید, سابق چیف آف Thank you جنرل very اسٹاف, much. ہمارے بہت ساتھ شکریہ موجود آپ تھے. کا time. تھینک یو سو مچ فار یور پلیزر ہیونگ یو آن دا شو, اور بہت ہی زبردست انالیسز اور ڈیٹیل بات رہی میرے خیال میں. اور جو لاسٹ بات انہوں نے کی, دا بیسٹ آپشن ٹو کیپ پیس از ٹو ہیو war. No, war on the table, or the fight on the table is like to be prepared for the war. I mean, like you can't take it off the table. وہ سب سے بیسٹ بات ہی. انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو ڈی ایسکیلیٹ ایکسکیلیٹ, تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ جی آپ کے پاس کیا کچھ ہے. ویسے بریک پہ جانے سے پہلے میں ہم اتنی بات کر چکے نا سعدیہ, ہم قوم کے جرری سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں, فضائیہ ویری, میں بھائی ان لڑکوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جو ڈرون گرے لاہور سے لے کے پنڈی تک اور سیالکوٹ تک. اس کے بعد خبریں آئی ہیں کہ کوئی 125 پہ اٹھا کے لے گیا, کوئی کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. تو بھائی ایکچولی ان کو بھی سلام جو بھارت ان سے لڑنے آیا تھا یار. سوچیں آپ ساتھیاں کہ وہ ڈرون لے کے ایک گاؤں میں وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ چپل سے ڈرون کو مار رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں فن کا ایلیمنٹ تو ہے ہی, لیکن ایسی کوئی بھی چیز خدا نہ خواستہ اگر کبھی آئندہ ہو تو بھائی اس کے قریب بھی مت جائیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو وہ پھٹ پھٹا جائے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو فلوٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کارڈ گن سے ڈرون کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر آئی ڈونٹ نو اف وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں, سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ڈینجرس ہوتی ہیں. فن ایسپیکٹ ضرور ہے اس کا, لیکن یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچانا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।